ابلیس کی موت کا منظر۔ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جانے کا ارادہ تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا حلقہ ہے اور حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو حدیث سنا رہے ہیں۔ فرما رہے تھے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو کہنے لگے، یا اللہ، مجھے مردہ دیکھ کر میرا دشمن خوشیاں منائے گا، جبکہ اسے ایک طویل مدت کے لیے مہلت ملی ہوئی ہے۔ جو آیا، اے آدم، تو جنت میں چلا جائے گا اور وہ ملعون اپنی مدت کے خاتمہ تک باقی رہے گا، اور تمام اولین و آخرین کی موتوں کی تعداد کے بقدر اسے تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ شیطان کی موت کی کچھ کیفیت بتائیے۔ جب فرشتے نے اس کی موت کی کیفیت بتانی شروع کی تو آدم علیہ السلام ربی حسبی حسبی کہ اللہ بس اتنا ہی کافی ہے پکار اٹھے۔ اس سے لوگوں میں ایک شور مچ گیا اور سبھی کہنے لگے، اے ابو اسحاق، اللہ تم پر رحم فرمائے، ذرا وہ کیفیت ہمیں بھی سنائے۔ انہوں نے انکار کیا مگر لوگوں نے اصرار کیا تو فرمانے لگے کہ جب دنیا کا آخری وقت ہوگا اور نفخہ کا وقت قریب ہو جائے گا، لوگ اپنے بازاروں میں باہم تجارت میں، جھگڑوں میں اور بات چیت میں لگے ہوں گے کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا جس سے نصف مخلوق بے ہوش ہو جائے گی اور 3 دن تک افاقہ نہ ہوگا، اور باقی آدھے لوگ اپنی عقلیں کھو بیٹھیں گے اور بدحواسی کے عالم میں کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے، جیسے بکری بھیڑیے کو دیکھ کر بدحواس ہو جاتی ہے۔ اسی گھبراہٹ اور بدحواسی کے اثناء میں ایک اور انتہائی سخت اور شدید آواز بجلی کی کڑک کی مانند سنائی دے گی، جس سے روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہے گا، دنیا فنا ہو جائے گی، آدمی، جن، شیطان اور دیگر جانور سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ تھی وہ مہلت جو اللہ تعالیٰ اور ابلیس کے مابین طے شدہ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے کہ میں نے تیرے لیے اولین اور آخرین کی تعداد کے موافق معاون پیدا کیے، تمام اہل زمین اور اہل آسمان کے برابر قوت ایک تیرے اندر پیدا کی۔ آج میں تجھے غیظ و غضب کا مکمل لباس پہنا کر اپنے غضب و جلال کے ساتھ اپنے مردود ملعون ابلیس کی طرف بھیج رہا ہوں۔ آج اسے موت کا مزہ چکھا، اولین اور آخرین، جن اور انسانوں کی موتوں کی تمام تلخیاں، بلکہ اس سے کئی گنا زائد تلخی اس پر ڈال، اور فرشتوں کی جماعت زبانیہ میں سے 70,000 کی تعداد کو اپنے ساتھ لے جا کر سب کے سب غیظ و غضب سے بھرے ہوئے ہوں۔ ہر ایک کے پاس شعلہ بار آگ کی زنجیروں میں سے ایک ایک زنجیر ہو، اور اسی شعلہ زن آگ کی کنڈیوں میں سے 70,000 کنڈیوں کے ساتھ اس کی گندی اور بدبودار روح کو باہر کھینچ، اور دوزخ کے داروغہ مالک کو آواز دے کہ وہ دوزخ کے دروازے کھول دے۔ چنانچہ ملک الموت ایسی بھیانک شکل و صورت میں آئیں گے کہ اگر 7 آسمانوں اور زمین والے اسے دیکھ پائیں تو اس کی ہیبت ہی سے سب کے سب پگھل کر رہ جائیں گے۔ ملک الموت جب ابلیس کے پاس پہنچے گا اور اسے ایک ڈانٹ پلائے گا تو وہ بے ہوش ہو جائے گا، یوں خراٹے بھرنے لگے گا کہ اگر مشرق و مغرب والے سن پائیں تو ان خراٹوں کی بھیانک آواز ہی سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ ملک الموت کہے گا، اور خبیث، ذرا ٹھہر جا، آج میں تجھے اتنے لوگوں کی موتوں کے بقدر مزہ چکھاؤں گا جتنوں کو تو نے گمراہ کیا۔ کس قدر عمر تھی جو تجھ کو ملی، کتنے قرن اور زمانے کے لوگوں کو تو نے گمراہ کیا، اور تیرے کس قدر ساتھی ہیں جو جہنم میں پڑے ہوئے ہیں اور تیری رفاقت کے منتظر ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جو تیرے رب اور تیرے درمیان طے شدہ تھا۔ اب بھاگ کر کہاں جانا ہے؟ وہ ملعون مشرق کی طرف بھاگے گا مگر ملک الموت کو سامنے پائے گا۔ وہ سمندروں میں غوطے لگائے گا تو وہ اسے قبول نہیں کریں گے بلکہ باہر پھینک دیں گے، اور ملک الموت وہاں بھی موجود ہوگا۔
गरज कल रोए ज़मीन पर भागा फिरेगा और इसे कोई पनाह का और नजात की सूरत दिखाई ना देगी, बल्कि वस्त ज़मीन में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के पास आकर खड़ा हो जाएगा और कहेगा, ए आदम, मैं तेरी वजह से मलऊन व मरदूद हुआ, ए काश तू पैदा ही ना होता। फिर मुल्कुल मौत से कहेगा कि तू मुझे किस प्याला से पिलाना चाहता है, यानी अजाब की किस शक्ल में मुतला करके मेरी रूह कब्ज़ करेगा। मुल्कुल मौत जवाब देगा, अहले लज्जी के प्याले से, यानी अहले नार के अजाब की मसल और अहले सकर के प्याला से और अहले जहन्नुम के प्याला से, बल्कि इनसे कई गुना ज़्यादा शिद्दत और सख्तियों के साथ। लज़ीज़, सकर, जहन्नुम वगैरह दोज़ख के तबकात हैं और इब्लीस इस वक्त कभी मट्टी में लौटता होगा और कभी चीखे मारेगा, कभी मशरिक से मगरिब और कभी मगरिब से मशरिक को भागेगा, हत्ता कि जब इस मकाम पर आएगा जहाँ पर मलून होकर पहले दिन उतरा था, वहाँ ज़ुबानिया फरिश्तों ने कुंडियाँ लगा रखी होंगी और ज़मीन एक अंगारे की तरह होगी और फरिश्ते इसका अहाता कर लेंगे और इन कुंडियों से इसे चौके देंगे। जब तक अल्लाह ताला को मंजूर होगा वो इस अजाब और नज़ा के आलिम में रहेगा। और हज़रत आदम और हवा अलैहिस्सलाम को कहा जाएगा, ज़रा अपने दुश्मन को एक नज़र देख लो और इस अजाब को भी जिस में वो मुब्तला है और मौत की तलखियों का मज़ा चख रहा है। ये दोनों देखेंगे कि अजाब की इंतहाई शिद्दत और मौत के आलम में फंसा हुआ है, तो वो दोनों बेक ज़ुबान क्या उठेंगे, है हमारे परवरदिगार, तूने हम पर अपने एहसान की इंतहा कर दी।